باب ما علی الامام، اب آگے بتا رہے کہ امام پر کیا کون کون سی باتوں کا کیا کرنا، لحاظ کرنا ضروری ہے، کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہے۔ تو اس باب میں اب یہی باتیں بیان کر رہے۔ باب ما علی الامام یعنی وہ باتیں جو امام کے لیے ضروری ہے، امام کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہے نا، ان کے بارے میں اب کیا کر رہے، حضرت مصنف سے وضاحت کر رہے۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قول، انس سے کہتے ہیں ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا تم صلاة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ویسے تو بہت سارے لوگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی طرح نماز کسی کے پیچھے آج تک نہیں پڑھی وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام کی نماز بہت ہلکی ہوتی تھی۔ اخف صلاۃ کا کیا معنی، ہلکی ہونا، نماز کا ہلکی ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی قرات زیادہ لمبی نہیں کر دیتے، جب کیا ہوتی دوسروں کو پڑھاتے، اور ساتھ ساتھ قرات جب لمبی بھی نہیں ہوتی نا تو کیا کرتے تھے، نماز مکمل پڑھتے تھے۔ ان تسبیحات وغیرہ جو سنن ہے نا، مستحبات، ان کے اہتمام فرماتے تھے، ہاں زیادہ قرات نہیں کرتے تھے، اور قوم جلسے رکوع کا بھی اہتمام ہوتا تھا، رعایت ہوتی تھی۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ بُكَاء الصَّبِيِّ، اگر کہیں ایسا پیش ہوتا کہ کسی بچے کا رونا سنتے تو فَيُخَفِّفُ، تو نماز کو اور ہلکا کرتے۔ نماز کو ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر طویل پڑھنے کا ارادہ ہوتا نا، طویل قرات کا، تو طویل قرات نہیں کرتے تھے بلکہ ذرا کم قرات کر دیتے۔ مخافت، اس اندیشے سے کہ ان تفتن امہ، کہ اس کی ماں بچے کے رونے کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑے۔ فتنے میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو خشوع ہے، خضوع نماز میں، وہ زائل نہ ہو جائے۔ اور یہ بات شروع زمانے کی ہے جس وقت عورتیں جماعتوں میں شریک ہوتی تھی، متفق علیہ۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے انی لادخل فی الصلاۃ، جب میں نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں نا، داخل ہو جاتا ہوں، وانا اريد اطالتها، لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتے، پس بکاء الصبی، کسی بچے کا رونا سنتا ہوں تو اتجوز فی صلاتی، تو نماز کو ذرا کیا کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ مما اعلم من شدت وجد امه من بکائه، وہ اس وجہ سے کہ اس کی ماں کا حزن و ملال اور رونے کی وجہ سے پریشان ہو جانا، یہ میں جانتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں کرتا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے کی روایت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا صلی احدکم للناس، جب تم سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، اکیلے نہ پڑھ رہا ہو، فلیخفف، تو سنت کے مطابق مختصر نماز پڑھائے، زیادہ لمبی قرات نہ کرے۔ فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر، کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض مقتدی کیا ہو، بیمار و مریض ہو، اور بعض کمزور و بعض کیا ہو، بوڑھے ہو، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ایسا پڑھنا مشکل ہو جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، آج تم میں سے کوئی اکیلے نماز پڑھو جسے نفل نمازی ہوتی ہے عموماً، تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی لمبی پڑھنا چاہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سورہ بقرہ اس میں پڑھا کرے، مستحب بات ہے، سنت طریقے ہیں، لمبی لمبی صورتیں اس میں پڑھا کرے، 200 آیت کی، 100 آیت کی وغیرہ وغیرہ، متفق علیہ۔ وعن قیس بن ابی حازم قول، یہ قیس صاحب کہتے ہیں اخبرنی ابو مسعود، ابو مسعود صاحب نے مجھے خبر دی ہے کہ ان رجلا قول واللہ یا رسول اللہ، کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، میں نماز صبح سے جو بتاخیر ہو جاتا ہوں نا، وہ ایک شخص کی وجہ سے کہ وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ انی لتاخر عن صلاة الغداۃ من اجل فلان، کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں صبح کی نماز سے ذرا تاخیر سے آتا ہوں، میں میتل بنا کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو مسعود سے کہتے کہ اس دن یہ بات سن کے آپ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منه یومئذ، اس دن رسول اللہ جس قدر غصہ ہوئے، اتنے کبھی آپ غصہ نہیں ہو رہے تھے اور نہ کبھی غصہ کیا تھا۔ ثم قال، پھر فرمائے ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں
کہ جو کیا کرتے ہیں لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم میں سے جو بھی کبھی کسی کو نماز پڑھانے کا اتفاق ہو جائے نماز پڑھے تو فَلْيَتَجَوَّزْ، مختصر پڑھائے، کیونکہ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ لوگوں میں تو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ کسی کو بڑا پا ہو سکتے، کسی کو ضعف کمزوری اور کسی کو حاجت ہو سکتی ہے. تو اگر لمبی نماز پڑھائے گا بس ایک دن ہی کوئی اس کے پیچھے پڑھے گا، آئندہ کو کوئی اس کے پیچھے نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یصلون لکم، جب یہ امام لوگ اور جو کیا ہے بڑے لوگ وغیرہ حکومت کے افراد، اگر ان میں سے کوئی امام تمہیں نماز پڑھائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو. فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ درست طریقے پر رہے فَلَكُمْ، تو تمہیں بھی اجر ملے گا، انہیں بھی ملے گا. وَإِنْ أَخْطَأُوا، اگر وہ غلطی کرے یا نماز تاخیر سے پڑھے، کوئی اور کمی ہو، شرعی مذمت ہو، کمزوری ہو، تو فَلَكُمْ، تمہیں تو اپنا اجر ملے گا، اس سے سرتابی نہ کرے. وَعَلَيْهِمْ، اور بوجھ ان پر گناہ کا ہوگا، تھی ان کی بات ہے بس. رواہ البخاری. وهذا الباب خال عن الفصل الثاني، صاحب مشکات یہ تھے کہ اس باب میں دوسری فصل مجھے نہیں ملی جو کیا ہو ان حدیث پر مشتمل جو بخاری مسلم کے علاوہ ہے. الفصل الثالث عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال، عثمان بن ابی العاص سے کہتے ہیں آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے آخری وصیت جو مجھے فرمائی تھی نا وہ یہ تھی کہ اذا اممت قوما فاخف لهم الصلاة، جب لوگوں کو آپ امامت کرائے نا تو ان کو مختصر نماز پڑھائے. مختصر کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بس سنت طریقے چھوڑ دے، مطلب ہے کہ نفل میں جو عام قرات لوگ کرتے ہیں نا لمبی قرات وہ فرض میں آپ نہ کریں. رواہ مسلم. وفی روایت له، دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قومک، اپنی قوم کو نماز پڑھاؤ. قال، اس نے کہا قلت یا رسول اللہ یجد فی نفسی شیئا، میرے دل میں کوئی وسوسہ سا ہے، ایک بات سی کٹک رہی. قال، فرمایا ودنو، قریب ہو جاؤ ذرا. فاجلسنی بین یدیہ، مجھے سامنے بٹھا کے. ثم وضع کفہ فی صدری بین ثدییہ، پھر میرے سینے کے بیچ اپنی ہتھیلی مبارک رکھ دی. ثم قال، پھر کہا تحول، ذرا مڑ جاؤ، پیچھے کی طرف کرو. فوضعها فی ظہر بین کتفی، اور دو مونڈوں کے درمیان پیٹھ پر بھی میرے کیا رکھی، ہتھیلی رکھی. ثم قال، پھر کہا قومک، آج کے بعد تم امامت کرانا قوم کو. فمن قوما، پر جو قوم کو امامت کرائے، لوگوں کو، محلے والے وغیرہ کو، فلیخفف، مختصر نماز پڑھائے. فإن فیہم الکبیر، ان میں عمر رسیدہ لوگ ہو سکتے ہیں. وإن فیہم المریض، ان میں مریض ہو سکتا ہے. وإن فیہم الضعیف، کمزور ہو سکتے. وإن فیہم ذا الحاجہ، ان میں حاجت مند شخص ہو سکتے. فإذا صلی أحدکم وحدہ، آج تم میں سے کوئی نماز خود کو پڑھے، اکیلے پڑھے، منفردن، تو فلیصلی کیف شاء، تو مختصر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، طویل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، پڑھ لے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر سے کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالتخفیف، کہ آپ علیہ السلام ہمیں نماز مختصر پڑھنے کا کہتے تھے. ویؤمنا بالصافات، اور سورہ صافات کے ذریعے ہمیں نماز پڑھاتے تھے، یعنی یہ سورت پڑھتے تھے. رواہ النسائی. یہاں تک تو بات یہ ہو گئی نا کہ امام کو کیا کرنا چاہے، کس طرح سے نماز پڑھانا چاہے، کیا طریقہ کرنا چاہے. اب آگے ہے باب ما علی المأموم من المتابعۃ وحکم المسبوق. اس باب میں یہ بتانا چاہتے کہ مقتدی کی کیا ذمہ داری، جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے نا کہ امام کی پوری متابعت کرے، اطاعت کرے، امام سے آگے پیچھے نہ جائے، اور امام سے آگے ارکان میں منتقل نہ ہو جائے بلکہ امامی کے ساتھ جائے. اور اس طرح سے مسبوق آدمی سے نماز کی کوئی رکعت رہ گئی ہو، اس کا کیا حکم ہے، کس طرح سے نماز پڑھے، یہ سب بات اس باب میں ہے. الفصل الاول عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پیدا قول، جب آپ علیہ السلام یہ کہتے تھے نا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، تو لم یحنو احد منا ظہرہ، تم میں سے کوئی اپنی کمر نہیں جھکاتا تھا. حتی یدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض، جب آپ علیہ السلام زمین پر پیشانی رکھتے ہیں جھک جاتے تب ہم جھک جاتے، یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے. متفق علیہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے کہتے ہیں
صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. فلما قضى الصلاة، جب نماز پوری کی، اقبل علینا بوجہ، تو متوجہ ہو کر ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، فقول ایھا الناس انی امامکم، میں تم لوگ کا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، کہ مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، سجدے میں نہیں جانا، کھڑے ہونے میں آگے نہیں اٹھنا، اور اسی طرح سے کسی بھی چیز میں مجھ سے پہلے نہیں ہونا، اور سلام پھیرنے میں بھی مجھ سے پہلے نہیں پھرنا. فإنی اراکم امامی من خلفی، آگے سے بھی دیکھتا ہوں تمہیں، پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو دیکھنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر تم میں دیکھ نہ سکتا تو تم کیا کرتے، یہ کام تمہارے لیے جائز ہوتی. مطلب یہ ہے کہ یہ کام مت کیا کرے کہ امام سے آگے جانا، رکوع میں جانا احمق کا کام ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ امام کی متابعت نہیں ہے بلکہ امام کی مخالفت ہے. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تبادر الامام، امام سے آگے مت جایا کرے. اذا کبر فکبر، جب تکبیر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر. واذا قال ولا الضالین، اور جب ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو پھر آمین کہا کرو. واذا رکع، جب رکوع میں جائے پر کو تب میں رکوع میں جانا. واذا قال، جب کہتے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، فقلت، تم یہ کہنا اللہم ربنا لک الحمد. متفق علیہ، الا ان البخاری لم يذکر، امام بخاری نے الفاظ آگے نہیں لائے کہ وإذا قال ولا الضالین آمین وغیرہ. وعن انس رضی اللہ عنہ، انس سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے. فصرع عنہ، گھوڑے سے گر گئے تھے اس کی وجہ سے. فجحش شقہ الایمن، آپ علیہ السلام کی جو داہنی جانب ہے نا، ران وغیرہ یا گھٹنا، وہ زخمی ہو گیا تھا، مخدوش ہو گیا تھا. فصلی صلاۃ من الصلوات، نماز میں سے ایک نماز اس نے پڑھائی، وہ قاعد، بیٹھ کر پڑھائی. وصلینا وراءہ قعودا، تو ہم بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما انصرف، جب آپ علیہ السلام نے سلام کر کے نماز ختم کی، قال، فرمائے کہ انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی متابعت کی جائے، اقتداء کیا جائے. فاذا صلی قائما، جب وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو نا، فصلوا قیاما، تم بھی کھڑے ہو کر پڑھنا. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع کرنا. فاذا رفع فرکعوا، جب اٹھے تو تم بھی اٹھنا. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تم تحمید کہنا. مطلب ہے کہ تمام چیزوں میں متابعت کرنا. ویسے صلی جالسا، جب وہ بیٹھ کر پڑھے، فصلی جلوسا اجمعون، تم بھی سب بیٹھ کر اس کے پیچھے پڑھنا. قال الحمیدی، حمیدی سے کہتے قولو، یہ جو بات ہے نا کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، یہ جو کہا ہے نا، ہوا فی مرضہ القدیم، یہ آپ علیہ السلام کی بیماری میں ہے جو مرض قدیم تھا اس میں ہوا تھا. ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کبھی نماز پڑھتے نا بیٹھ کر، تو والناس خلفہ قیام، لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. لم یمرہم بالقعود، آپ علیہ السلام نے ان کو کہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. انما یؤخذ بالآخر، اور جو پہلا والا کام ہوا ہے نا، پہلا والا فعل وہ قدیم ہے، اور یہ جو نیا والا ہے یہ جدید ہے نا. جدید قدیم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناسخ ہوتا ہے. یعنی پہلے والے فعل کے لیے ناسخ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ وانما یؤخذ بالآخر، آخر عمل کو لیا جائے گا. فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا، اور آخری فعل جو پیغمبر سے کہا یہی ہے. یہ بھی کیسے هذا لفظ البخاری. واتفق مسلم، اور مسلم کی جو الفاظ ہوئے حتی کہ لا اجمعون، اجمعون تک الفاظ بس آگے یہ بخاری کی ہے. وزاد فی روایت فلا تختلفوا علیہ، امام کی مخالفت نہیں کرنا. اذا سجد فاسجدوا. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے حضرت سے کہ کیا کرے، جب امام کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو نہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، تو مقتدی بیٹھ کر پڑھے ان کے پیچھے یا کھڑے ہو کر پڑھے. امام احمد سے وغیرہ حضرات نے حدیث کو لیتی ہوئی، جو باب کی حدیث ہے نا، کہہ رہے کہ مقتدی کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. اور اس وقت کی بات ہے نا کہ جب امام محلے والا ہو، اپنے محلے کا ہو، اور یہ مرض جو ہے نا مرجو الزوال، یعنی مرض دور ہو سکتا ہو یہ بیماری. جمہور حضرات کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے نا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے اگرچہ امام بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام کے مرض وفات کا جو واقعہ ہے نا اس میں یہی ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کیا تھے بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، اور مقتدی حضرات سب کیا تھے کھڑے تھے. اور یہ آخری عمل نا یہ کیا ہے منسوخ ہے. اور جو حنابلہ کی دلیل ہے نا، آخری عمل کیا ہے ناسخ. اور یہ جو حنابلہ حضرات وغیرہ استدلال کرتے ہیں نا،
تو یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے لیے مرض الوفات والا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سیاق کی حدیث کی قرینے سے معلوم ہوتا ہے نا کہ حدیث باب کا جو مسئلہ ہے کہ مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھے، تو اس وقت کی بات ہے کہ جب امام جلسے اور قاعدے میں بیٹھا ہوا ہو تب کیا کرے گا؟ مقتدی بھی بیٹھ جائے گا جلسے اور قاعدے میں۔ ہاں، جب امام قیام کے لیے کھڑا ہونا تو اس وقت مقتدی بھی قیام کے لیے بیٹھا ہوا ہونا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو قاعدے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہوگا، اور کھڑے ہونے کی صورت میں بھی تو اس کے لیے بیٹھک ہوگی نا۔ پیچھے والے لوگ کیا ہوں گے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیام کی شکل میں۔ ہاں، جب امام جو بیٹھا ہوا ہے اس کا جلسہ آ جائے یا قاعدہ آ جائے، اس وقت مقتدی اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے۔ اس حدیث کا پھر یہ مطلب ہوگا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے بکیتی ہے لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام کی بیماری سخت ہوئی، مرض بیماری، اور آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارک بوجھل ہو گئی، مزمحل ہو گئی، تو جاء بلال یؤذنہ، بلال سے اب آئے اس کو آواز دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، بالصلاۃ، نماز کا بتا رہے تھے۔ فقول، آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، تم لوگ ابو بکر سے کو بتاؤ لوگ کو وہ نماز پڑھائے۔ فصلی ابو بکر تلک الایام، ان دن میں تقریباً 17 دن یا 17 نمازیں تھی یا کچھ نمازیں تھی، ابو بکر سے نے پڑھائی۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسی خفة، پھر کسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا ہلکا پن محسوس ہوا، طاقت محسوس ہوئی کہ اس کی بیماری ذرا کم ہو گئی ہے، تو فقام، اٹھے، یہادا بین رجلین، دو آدمیوں کے سہارے پر لائے جا رہے تھے، ورجلہ تخطان فی الارض، اور آپ علیہ السلام کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے، حتی دخل المسجد، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فلما سمع ابو بکر حسہ، جب بکر صاحب نے آپ علیہ السلام کے آنے کی آواز سنی تو ذهب يتأخر، پیچھے ہٹنے لگے۔ فأومى إليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتأخر، آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے اسے کہا، یعنی یہ بتایا اشارے سے کہ پیچھے آپ نہ ہٹے، پڑھاتے جائیے۔ فجاء حتى جلس عن يسار ابی بکر، تو بکر کے بائیں جانب آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام امام بن گئے۔ فکان ابو بکر یصلی قائما، بکر کھڑے ہو کر پڑھا رہے تھے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا، آپ علیہ السلام بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے اب آپ علیہ السلام کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے نا، اور والناس یقتدون بصلاۃ ابو بکر، اور لوگ جو تھے نا ابو بکر کے پیچھے کھڑے تھے، اقتداء کر رہے تھے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ مقابل کے لیے ناسخ ہے، متفق علیہ۔ وفی روایت لہما، بخاری مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ یسمع ابو بکر الناس تکبیرا، ابو بکر صاحب زور سے تکبیر پڑھتے تھے، لوگوں کو تکبیر سنا دیتے آپ علیہ السلام کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اما یخشى الذی، کہ اس شخص کی ڈر نہیں لگتا ہے، بورس قبل الامام، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا پہلے جھکتا ہے، ایحول اللہ رسول سے حمار، کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنائے، کہ اس کا سر کیا بن جائے؟ گدھے کا سر بن جائے۔ اس سے کیوں کرے گا کوئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا جسے گدھے میں حماقت ہے، اس کا یہ کام کرنا کیا ہے؟ حماقت ہے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یا مطلب یہ کہ آدمی کیا ہے؟ بے فائدے کام کر رہا ہے۔ یہی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی اگر اس کا سر مسخ کرے، اور جزی مسخ کیا ہے؟ جائز امت میں جزی مسخ ہو سکتا ہے، متفق علیہ۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا جو سر ہے نا گدھے کا ہوگا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ کنایا ہے بس حماقت سے۔ الفصل الثانی، عن علی و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما قالا، علی اور معاذ سے دونوں فرماتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا تحدکم الصلاة والامام على حال، جب تم اس کو نماز کے لیے آئے اور امام کسی حالت میں، مثلا رکوع میں، قیام میں ہے، سجدے میں، فلیسمع کما یصنع الامام، جس امام کر رہا ہو نا تو یہ بھی وہی کرے، انتظار میں نہ کھڑا رہے کہ جب ایک کھڑا ہو جائے گا تب میں نیت باندھوں گا، نہیں، بس اس کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، رکوع میں چلا جائے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود،
جب تم نماز کے لیے اس وقت میں ہو کہ ہم سجدے میں ہو تو فضل سجدہ کیا کرو، ہمارے ساتھ سجدے میں جاؤ، سجدے میں رہو. ولا تعدوه شيئا، لیکن یہ جو ہے نا رکعت مت سمجھنا، نماز کا حصہ نہیں سمجھنا، کیونکہ نماز کا حصہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب رکوع ملے، یہ رکوع سے ذرا پہلے یہ رکعت ملے، قیام وغیرہ. ومن ادرک رکعتا، اگر کوئی رکعت پائی یعنی رکوع پائے امام کے ساتھ، فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے وہ رکعت پائی، یہی مطلب ہے کہ اس کو ثواب جماعت مل گیا. رواہ ابو داود. وعن انس رضی اللہ عنہ قول، حضرت انس سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ کوئی شخص جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھے، پانچوں نمازوں میں شرکت کرے تکبیر اللہ سے، یدرک تکبیرۃ اللہ، تکبیر اللہ پائے، کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جائے گی، براءت من النار، ایک جہنم سے براءت خلاصی، و براءت من النفاق، اور دوسرے نفاق سے اس کو خلاصی مل جائے گی. رواہ الترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اپنے السلام نے فرمایا من توضع فاحسن وضوءا، جو اچھی طرح وضو کرے سنت وغیرہ کے مطابق، ثم راح، پھر جائے مسجد جائے نماز کے لیے، فوجد الناس قد صلوا، بعد میں اس کو پتہ چل جائے، پائے لوگوں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، اعطاه اللہ مثل اجر من صلاها، تو جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نا، اس کو بھی وہی اجر اللہ دے گا. لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، اس کے اجر سے ان لوگوں کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. رواہ ابو داود والنسائی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، ابو سعید خدری صاحب ایک واقعہ نقل کر رہے کہ جاء رجل، شخص آیا، وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے اس وقت نماز پڑھائی تھی جماعت کی، فقال، تو فرمائے کہ اللہ رجل، کیا کوئی ہے یہاں، یتصدق علی هذا، کس شخص پر صدقہ کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، کوئی سلمہ کہ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھے. فقام رجل، سوٹے، یہ کون تھے؟ جوٹے ابو بکر صدیق سے آتے، فصلی معه، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، یعنی جماعت کے ساتھ. رواہ ترمذی و ابو داود. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ جو مسجد میں ہلنے کی ہونا، اس میں دوسری جماعت مکروہ ہے. ہاں امام ابو یوسف سے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر محراب سے ذرا دور ہٹ کے کیا کرے، دوسری جماعت پڑھے نا، تو پھر کراہت نہیں ہوگی. امام احمد سے کہتے کہ دوسری جماعت بلا کراہت جائز ہے. جمہور حضرات کہتے کہ دیکھیں اس طرح سے جماعت ثانیہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کسی جگہ سے آ رہے تھے، لوگوں نے نماز پڑھی تھی، آپ علیہ السلام گھر گئے، وہاں پر گھر میں نماز پڑھ لی، مسجد میں نماز نہیں پڑھ لی، جماعت ثانیہ نہیں کی، تو اس بات کی علامت ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تھا، اس لیے تو آپ علیہ السلام نے چھوڑی تھی. اور پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ تھے کچھ، ان سے ایک مرتبہ جماعت رہ گئی تھی تو وہ دوسری مسجد میں گئے تھے. حنابلہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ ایک شخص آیا تھا، ابوبکر صاحب کو رسول اللہ نے کہا کہ اگر آپ کوئی اس پر صدقہ کرنا چاہے تو ابوبکر نے اس پر صدقہ کر کے اس سے احسان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ حضرات یہ جو طریقہ اپنایا تھا نا، یہ بیان جواز کے لیے تھا کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور کراہت و جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. یہی کہیں گے کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے ہمارا اور حنابلہ کا کہ جب امام اور مقتدی دونوں فرض پڑھ رہے ہو، اور اس حدیث میں تو ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں تو ایک شخص نفل پڑھ رہا تھا، ابوبکر نے تو نماز پڑھی تھی نا، دوسرے کے ساتھ مل کر اس نے تو نفل پڑھی تھی، اور دوسرا شخص فرض پڑھ رہا تھا، اور ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے. یا یہ کہیں گے کہ نا یہ بس کیا ہے، ایک واقعہ جزیہ ہے، یہ کیا ہے؟ بس شخصی بات، خصوصیت ہے ان کی، دوسرے لوگوں کو ان پر نہیں قیاس کیا جائے گا. اگر کیا ہو مسجد الطریق ہو، یعنی راستے پر مسجد بنی ہوئی ہے نا، تو پھر اس میں جماعت ثانیہ مکروہ نہیں ہے. الفصل الثالث. عن عبد اللہ بن عبد اللہ قول، یہ حضرت سے کہتے ہیں دخلت علی عائشہ، میں عائشہ صاحبہ کے پاس گیا، فقلت، میں نے پوچھا، الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے آپ علیہ السلام کی بیماری مرض وفات کا واقعہ نہیں سنائیں گے؟ قالت، کہنے لگی، بلا، کیوں نہیں، میں آپ کو سناؤں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام کی بیماری سخت ہو گئی، طبیعت بجھل ہو گئی. فقال،
اس نے کہا کہ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فقلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ، ابھی تک تو نماز نہیں پڑھی، وہم ینتظرون، کا آپ کے انتظار میں ہیں۔ قال آپ علیہ السلام فرمایا کہ ضعوا لیمان فی المخزب، میرے لیے برتن میں پانی ڈال دو۔ قالت عائشہ سے کی تھی ففعلنا، ہم نے اس کے لیے پانی ڈال دیا بڑے برتن میں، فاغتسل، غسل وغیرہ فرمایا، فذهب لینو، اٹھنا چاہ رہے تھے، کھڑے ہو جانا چاہ رہے تھے، وهم علیہ، ایک دم بے ہوش ہو گئے، بیہوشی طاری ہوئی، ثم افاقا، پھر افاقہ ہوا، فقال، پھر پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ، ابھی تک تو نہیں پڑھی، ہم ینتظرون کا، یا رسول اللہ، کے انتظار میں ہیں۔ قال، پھر کہا ضعوا لیمان فی المخزب، میرے لیے برتن میں کیا کر دو، پانی ڈال دو۔ قالت فقعد فاغتسل، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، غسل فرمائے، ثم ذهب لینو، پھر کھڑے ہونا چاہ رہے تھے لیکن کمزور تھے، کھڑے نہ ہو پائے، فاغمی علیہ، پھر بیہوشی طاری ہوئی، ثم افاقا، پھر بیدار ہوئی، فقال اصلی الناس، قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ بھی سے، وقال ضعوا لیمان فی المخضب، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لینو، پھر اٹھنا چاہ رہے تھے، فاغمی علیہ، بیہوش ہو گئے، ثم افاق، چوتھی مرتبہ پھر افاقہ ہوا، فقال اصلی الناس، قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، والناس عکوف فی المسجد، لوگ مسجد میں مقیم ہیں، انتظار میں ہیں، کھڑے ہیں، ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ العشاء الاخرہ، لوگ جو صحابہ حضرات تھے نا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عشاء کی نماز کے انتظار میں تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہونا کہ یہ نماز مجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو ابوبکر صدیق سے کے لیے حکم فرمایا کہ آپ ایسا کرنا کہ ابوبکر صاحب کو کہہ دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فرسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر ویصلی بالناس، فاتاه الرسول، اس کے پاس قاصد ہے، فقال، اس سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تصلی بالناس، آپ علیہ السلام آپ کو لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے۔ فقال ابوبکر نے کہا، وکان رجلا رقیقا، وہ تو دل کے بہت نرم تھے، اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت چاہتے تھے۔ اس نے عمر سے کہا کہ یا عمر صلی بالناس، آپ لوگوں کو نماز پڑھے۔ فقال له عمر صاحب نے کہا جلیل القدر خلیفہ نے کہ انت احق بذالک، آپ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امامت کبریٰ کے لیے بھی آپ حقدار ہے، زیادہ مناسب ہے۔ تو مثلا ابوبکر تلک الایام، ان دنوں میں ابوبکر صاحب نے نماز پڑھی۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسه خفہ، پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے طاقت محسوس فرمائی اور طبیعت ذرا ہلکی محسوس کی، وخرج بین رجلین، دو شخصوں کی سہارے نکلے، احدہما العباس، ایک عباس سے تھے، لصلاۃ الظہر، کی نماز کے لیے نکلے تھے، ابوبکر یصلی بالناس، دوسرے علی صاحب تھے، اور ابوبکر صاحب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رآہ ابوبکر ذهب لیتأخر، ابوبکر کو جب محسوس ہوا نا کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام آ رہے، تشریف لا رہے، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ فأومى إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بألا يتأخر، آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے اسے یہ بتانے دیا کہ دیکھیں آپ پیچھے نہ ہٹے، اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ قال، آگے کہہ رہے کہ اجلسانی، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اجلسانی الی جنبہ، مجھے ابوبکر کی بائیں جانب کیا کر دو، بیٹھا دو۔ فاجلسا الی جنب ابوبکر، ابوبکر کی بائیں جانب بٹھا کر وہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما گئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، آپ علیہ السلام تشریف فرماتے بیٹھے تھے، نماز پڑھتے۔ وقال عبداللہ سے کہتے کہ فدخلت علی عبداللہ بن عباس، پھر میں ابن عباس صاحب کے پاس گیا تھا، فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صاحب اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں۔ عرض کا معنی ہے کہ شیخ کیا کرے، حدیث سنے اور شاگرد تلمیذ اس کو سنائے، اسی کو کہتے ہیں عرض الحدیث علی احد۔ تو اس نے کہا، کس نے، یہ جو عبداللہ بن عبداللہ ہے نا، اس نے ابن عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں آپ کو عائشہ صاحب کی بات سناؤں، پیش کر دو جو مجھے اس نے آپ علیہ السلام کے مرض کے متعلق بتائی۔ قال، کہا ہاں تو ضرور سنائے۔ فعرضت علیہ حدیثہا، عائشہ صاحب کی پوری حدیث جب میں نے اس کو پیش کر دی، فما انکر منہ شیئا، کسی بھی چیز کا انکار نہیں کیا، کہا کہ بالکل درست کہہ رہے آپ۔ غیر انہ قال، ہاں یہ فرمایا کہ عائشہ صاحبہ نے ایک آدمی بتایا کہ وہ کون تھے، حضرت عباس سے تھے، دوسرے کے متعلق نہیں بتایا۔ اسمت لک الرجل الذی کان مع العباس، کہ دوسرا شخص آپ کو بتا گئی تھی جو کیا تھے، عباس کے ساتھ تھے، آپ علیہ السلام کو سہارے لے گئے تھے۔ قلت، میں نے کہا کہ لا وہ تو نہیں بتایا۔ قال، فرمایا اس کے متعلق بھی جان لو، کون ہوا علی، وہ حضرت علی صاحب تھے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه کان یقول، ابو ہریرہ سے فرمایا کرتے تھے کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدہ،
جو شخص رکوع پائے تو اس نے سجدہ پایا، سجدہ پانے کا کیا معنی، اس نے رکعت پائی۔ ومن فاتت قراءۃ ام القرآن، اور جو آدمی تاخیر سے آئے کہ اس سے قراءت فاتحہ سننے کو نہ ملے نا، اس سے فوت ہو جائے، یعنی جہری نماز سری میں تو اسے بھی نہیں سنا جا سکتا، تو فقط فات و خیر کثیر، اس سے بہت خیر فوت ہو گئی۔ مطلب ہے کہ فاتحہ مقتدی پر تو فرض نہیں ہے نا، امام پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شروع نماز سے شریک ہوتا کہ فاتحہ شریک سنی، کیونکہ فاتحہ میں دعا ہے نا اللہ سے، کیونکہ فاتحہ کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، بندے اور اپنے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ رواہ مالک وعنہ انہ قول، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے کہ الذی یرفع رأسه ویخفضه یا ویخفضه قبل الامام، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھائے جس سجدے سے، یا امام سے پہلے سر جھکائے جس رکوع میں ہوتا ہے عموماً، فإنما ناصیته بید الشیطان، تو سمجھنا کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے، یعنی کیا کر رہے شیطان کی تابعداری کر رہے۔ رواہ مالک۔